گزشتہ کچھ اتواروں سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دعووں کی بابت خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کیا۔ یوحنا کے انجیلی بیانات سے اب تک ہم 6 دعووں پر خدا کا کلام سن چکے ہیں۔ پہلے اتوار ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور آج ہم 7ویں دعوے پر خداوند کا کلام سنیں گے، جس میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ پھل تقریباً ہر شخص کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ پھل کی تاریخ جو ہے وہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی تاریخ۔ اس کی تاریخ کے قدیم ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن ہی سے ہمیں پھلوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے انسانی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہو گئی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جتنے بھی پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں انگور کے پھل کی خصوصی اہمیت ہے۔ بائبل کے زمانے میں انگور کے پھل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگور کے رس کو بطور مشروب فی زمانہ انسان استعمال کرتے چلے آئے، اور خصوصاً انگور کے رس کی بابت جو تذکرہ ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 40ویں باب میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے، جہاں پر یوسف اپنے ساتھ ایک قیدی شخص کے خواب کی تعبیر کرتا ہے جو کہ فرعون بادشاہ کے دربار میں ساقی کی خدمت کو سر انجام دیا کرتا تھا، اور بعد میں اسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، لیکن وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور پھر وہ اس خواب کو یوسف کے پاس لے کر آتا ہے اور وہ اس کے خواب کی تعبیر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد بطور ساقی کے طور پر بحال کیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ نہمیہ جو تھا وہ بھی بادشاہ کے حضور قصر سوسن میں بطور ساقی کی خدمت سر انجام دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ان ساری باتوں سے آشنا تھے کہ انگور کے پھل کی کیا اہمیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ بھی جب پانی کو تبدیل کیا تو اس نے مے بنا کر اپنا پہلا معجزہ کیا تھا، اور مے جو تھی وہ انگوروں کے
رس کے ساتھ تیار کی جاتی تھی۔ میرے عزیزو، اس سے اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائبل کے زمانے میں خواہ پرانا عہد نامہ ہو خواہ نیا عہد نامہ ہو، انگور یا تاک کی کس قدر اہمیت تھی، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ میرا باغبان ہے۔ رات جب میں اپنے پیغام کی تیاری کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک بڑا خوبصورت تجزیہ سامنے آیا۔ میں حیران ہوا کہ دنیا میں چائنا جو ہے وہ سب سے زیادہ انگور پیدا کرتا ہے، اور چائنا کے بعد دوسرا ملک جو انگور پیدا کرنے میں ہے وہ اٹلی ہے، اور پھر امریکہ تیسرے نمبر پر ہے، اور اسپین کا جو ملک ہے وہ دنیا میں چوتھے نمبر پر انگور کی پیداوار میں مقام رکھتا ہے۔ انگور کی ہر لحاظ سے ایک اہمیت ہے، اسی وجہ سے دنیا میں آج بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ لوگ نہ صرف اس کا پھل کھاتے ہیں بلکہ اس کے رس سے بھی محسوس ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام کے مطابق انگور کی جو تاک ہے، انگور کا جو پھل ہے، وہ خدا اور انسان کو خوشی بخشتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اسی لیے اپنے اس دعوے میں فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ میرے عزیزو، اس سے قبل کہ ہم اس دعوے کی حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے اور آگے بڑھیں، خدا یسوع مسیح نے کیوں صرف انگور کا انتخاب کیا؟ اور بھی تو بائبل مقدس میں پھل ہیں۔ مثال کے طور پر زیتون کا جو درخت تھا یا زیتون کا جو پھل ہے، اسے بائبل مقدس میں خصوصی اہمیت اور مقام حاصل ہے، اور خدا یسوع مسیح جب ملک فلسطین کے علاقے میں خدمت سر انجام دیتے تھے، ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسا پہاڑ تھا جس کا نام کوہ زیتون تھا۔ اولیو ماؤنٹ کے طور پر وہ جانا اور مانا جاتا تھا، اور بہت سارا خدا کے کلام کا جو حصہ ہے، خدا یسوع مسیح کے جو ارشادات ہیں، خدا یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، اسے اولیو ڈسکورس یا کوہ زیتون پر دی گئی خدا یسوع مسیح کی تعلیمات سے عبارت کیا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو زیتون کے درخت کے ساتھ تشبیہ نہ دی، خدا یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو تشبیہ نہ دی، حالانکہ ملک فلسطین کے علاقے میں انجیر بھی بکثرت پایا جاتا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے جب شاہانہ طور پر یروشلم شہر میں خدا یسوع مسیح کا داخلہ ہوتا ہے تو کلام میں لکھا ہے بیت فگے کے قریب۔ بیت فگے سے مراد ایک ایسا شہر ہے، ایسا گاؤں ہے جو کہ انجیروں کے شہر کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو زیتون سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو انجیر سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کیکر کی لکڑی کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ عہد کا صندوق کیکر کی لکڑی کے ساتھ، اکیشیا وڈ کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اس دعوے کے اندر کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے انگور کے درخت کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
خداوند کا ایک خادم جس کا نام رچرڈ فلپ ہے، وہ کہتا ہے چونکہ انگور کا پھل اپنی مٹھاس کے اعتبار سے دوسرے پھلوں سے زیادہ فضیلت اور مقام رکھتا تھا، اس لیے خدا یسوع مسیح نے دیگر کسی پھل کے ساتھ اپنی نسبت قائم نہ کی، بلکہ وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اس کی مٹھاس کی وجہ سے۔ رچرڈ فلپ کہتا ہے اس پھل کی اہمیت تھی جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کے درخت کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کیونکہ پرانے عہد نامہ میں انگور کی تاک کو، انگور کی بیل کو، انگور کے درخت کو 3 حوالوں سے خصوصاً بیان کیا گیا تھا۔ پرانے عہد نامے میں پہلی چیز جس کو انگور کے درخت کے طور پر بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ بار بار پرانے عہد نامے کے حوالہ جات میں بنی اسرائیل قوم کو تاک کے ساتھ، انگور کی تاک کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کا تذکرہ ہم یسایہ کی کتاب اس کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم زبور 80 میں اس بات کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ سو پرانے عہد نامے میں اسرائیل کو انگور کی تاک کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ پھر پرانے عہد نامے میں جب بھی تاک کا، انگور کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے، تو خصوصاً اس تناظر میں آیا ہے کہ جب انہیں بطور تاک خدا نے تشبیہ دی تھی کہ وہ انگور کی تاک ہے، وہ پھل پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ خداوند کی یہ توقع تھی، خداوند کی یہ آرزو تھی کہ جب خدا نے ان کو ایک تاک کے طور پر لگایا ہے، خدا نے جب ایک اچھے باغبان کے طور پر اس تاک کا خیال رکھا ہے، ملک مصر سے نکال کر ملک موتا میں جب خدا نے اس تاک کو لگایا ہے، خدا کی یہ آرزو تھی کہ تاکہ وہ تاک جو ہے وہ پھل پیدا کرے، لیکن بنی اسرائیل قوم اس پھل کو پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ دوسرا پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم بطور تاک پھل پیدا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اور پھر تیسرا تذکرہ جو انگور کی تاک کے حوالے سے پایا جاتا ہے، جب بنی اسرائیل قوم بطور تاک، بطور انگور کے پھل پیدا کرنے میں ناکام رہی، تو ہم پرانے عہد نامے میں بکثرت خدا کی عدالت کے بیان کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے اچھے انگوروں کی توقع کی، امید کی، اور ان میں جنگلی انگور لگے، انہوں نے خدا کی توقع کے مطابق خدا کے لیے پھل پیدا نہ کیا، تو ہم خدا کی عدالت، خدا کے غضب کو اس تاک کے بے پھل رہنے کی وجہ سے حرکت میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں، مقابلیوں کے زمانے میں تاک جو تھی، انگور کا جو پھل جو تھا، وہ یہودی لوگوں کے رہنماؤں یعنی مقابلیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ انہوں نے خاص قسم کے سکے بنائے تھے، اور اس پر میرے عزیزوں انہوں نے تاک کی تصویر کو کنڈا کیے ہوئے تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ یوسیفس کہتا ہے کہ ہیکل کے ایک دروازے پر یا ایک پردے پر ایک بہت خوبصورت سنہری قسم کی گولڈن بیل بنی ہوئی تھی، جو کہ تاک کی
نمائندگی کرتی تھی، جو کہ بنی اسرائیل قوم کا اظہار تھا، جو کہ بنی اسرائیل قوم کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے ہیکل میں بنائی گئی تھی۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے اس وجہ سے انگور کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کی اہمیت ہے، خدا یسوع مسیح نے کس موقع پر یہ بات کہی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں؟ پہلی رائے یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا تھا جب ہم 14ویں باب کو پڑھ رہے تھے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے 14واں باب ہو، 15واں باب ہو، 16واں باب ہو، یہ آخری فسح کے موقع پر کی جانے والی گفتگو ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے روٹی دی ہے، برکت دی ہے، اور اس کے بعد جب اس نے پیالہ لیا ہے، پہلی رائے یہ ہے کہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے، انگور کا شیرہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یہ حقیقی انگور نہیں ہے جو تم پیو گے، بلکہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر جاتے وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ جب ہیکل کے دروازے پر اس خوبصورت انگور کی تاک کو، بیل کو کندہ کیے ہوئے دیکھا، جو کہ ہیرودیس اعظم کے زمانے میں یہ جو بیل کندہ کی گئی تھی، جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا، جس کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے، جس پر داد دیا کرتے تھے، خدا یسوع مسیح نے کہا یہ حقیقی انگور کا درخت نہیں ہے، بلکہ انگور کا حقیقی درخت کون ہے؟ میں۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند کا کلام سننے کے لیے خداوند کے گھر میں آئیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باغبان ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے کے اندر میں ہوں کے جو الفاظ ہیں، ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اظہار ہے۔ ساتوں دعووں کے اندر خدا یسوع مسیح بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ میں ہوں سے مراد خدا یسوع مسیح کا خدا ہونا ہے، یہ اس کی الوہیت کا اظہار ہے، کیونکہ جس نام کے ساتھ خدا، مرد خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا، وہ بھی تو یہی نام تھا۔ کیونکہ جب مرد خدا نے پوچھا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، تو خدا نے کیا کہا؟ کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا۔ اس لیے گویا خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، اپنے سامعین کو جب وہ کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو خدا، مرد خدا موسیٰ پر جھاڑی میں ظاہر ہوا، میں وہی خدا ہوں۔ پہلی بات اس 7ویں دعوے کے اندر بھی پائے جانے والے میں ہوں کے الفاظ، یہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا اظہار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، خداوند کے خادم مختلف آراء پیش کرتے ہیں کہ اس دعوے کے اندر جب خدا یسوع مسیح نے انگور کے درخت کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، تو جہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے چونکہ اس کی مٹھاس کا اظہار ہوتا ہے انگور کے درخت کا، اس سے بنی اسرائیل قوم کو چونکہ تشبیہ دی گئی تھی، اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بطور اسرائیل جنہیں مجازی معنوں میں انگور کی تاک کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی اور وہ پھل پیدا کرنے میں ناکام رہے اور انہیں خدا کی عدالت کا، خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑا، میں بطور حقیقی انگور کا درخت خداوند کی مرضی کو بجا لاتا ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بہت سارے خدا کے خادم کہتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح اس دعوے کے اندر کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں،
تو دراصل اس سے خدا یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، انگور کی بیل کوئی مضبوط بیل نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے انگور جو ہیں جہاں پر کاشت کی جاتی ہے، جہاں پر درخت نہیں ہوتے، وہ زمین پر ہی اگ جاتے ہیں اور زمین سے ہی لوگ انگوروں کو کاٹتے ہیں۔ یہ اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اسے سہارا دینے کے لیے کسی نہ کسی درخت پر چڑھانا درکار ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں در حقیقت اس دعوے سے خدا یسوع مسیح اپنی بشریت اور خدا یسوع مسیح اپنی حلیمی اور فروتنی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جہاں میں ہوں، یعنی میں خدا ہوں، وہاں میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ یعنی اس سے خدا یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی مراد ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس کا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنا گویا انگور کے درخت کی مانند تھا، جو کہ دوسرے پھلوں میں سے، دوسرے درختوں میں سے ایک کمزور درخت اور مقام رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو خدا یسوع مسیح یہ بات اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو خدا کا چنی ہوئی قوم تھی، ان کو خدا نے انگور کے ساتھ تشبیہ تھی، لیکن وہ بطور انگور خدا کے لیے پھل پیدا کرنے میں ناکام رہے، اس لیے انہیں خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب میں بطور حقیقی انگور اس دنیا میں ظاہر ہوا ہوں تاکہ لوگ میری مٹھاس سے، میرے وجود سے مستفید ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کو مجازی معنوں میں انگور کی تاب کے ساتھ، بیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی، لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اسے حقیقی معنوں میں انگور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کیوں اپنے آپ کو انگور کہتا ہے؟ خدا یسوع مسیح اس لیے انگور انہیں کہتا ہے اپنے آپ کو، تاکہ وہ ان کو سکھائے کہ تم بطور بنی اسرائیل قوم خدا کے لیے پھل پیدا کرنے میں ناکام رہے ہو۔ میں ہوں حقیقی انگور، میں ہوں انگور کا حقیقی درخت، میں ہوں وہ حقیقی تاک جو خدا کے جلال کے لیے پھل پیدا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس لیے تم مجھ پر ایمان لاؤ اور تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہو۔ دوسری بات جو اس دعوے کے اندر پائی جاتی ہے، وہ صرف اپنی بات نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے باپ کی بھی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی باقی دعوے ہیں، وہ سارے دعوے جو ہیں وہ یسوع مسیح کی ذات سے متعلق ہیں۔ دروازہ میں ہوں، روٹی میں ہوں، نور میں ہوں، راہ اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ سارے کے سارے دعوے جو ہیں وہ کس کے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ یسوع کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ساتویں دعوے کی خاص بات یہ ہے، یہ اس کا تعلق خدا باپ کے ساتھ بھی ہے۔ خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ کیا ہے؟ باغبان ہے۔ یعنی خدا نے اس انگور کی درخت کی بیل کو لگایا ہے اور خداوند اس کی بطور باپ باغبانی کرتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کی باغبانی کرتا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے اچھے باغبان کی طرح آسمانی باپ جو ہے وہ میری باغبانی کرتا ہے۔ خداوند کا ایک خادم جس کا نام ورڈزورتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ باپ کس طرح سے باغبانی کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کلام کے حل سے ہمارے دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ خدا باپ
خدا آسمانی باپ کیسے اپنی خدمت کو بطور باغبان انجام دیتا ہے؟ وہ اپنے کلام کے حل سے ہمارے دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے اور پھر اپنے احکامات کے بیج ہمارے دلوں کی زمینوں پر بکھیرتا ہے، اور پھر روح القدس کی بارش اور روح القدس کی شبنم کے قطروں سے ہماری زندگیوں کو سراب کرتا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے پاکیزگی کا پھل پیدا ہو۔ خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، اور وہ کہتا ہے میرا باپ میرا باغبان ہے، میرے باپ نے یہ انگور کا درخت لگایا ہے اور وہی میری باغبانی کرتا ہے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر خداوند یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح اس حوالے کے اندر اپنے ساتھ جڑی ڈالیوں کی بات کرتے ہیں۔ میں انگور کا درخت ہوں، میرا باپ باغبان ہے، اب تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں، تم میری ڈالیاں ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، اور اس کا آسمانی باپ بلا شبہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کا باغبان ہے جو انگور کا حقیقی درخت ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بیٹے یسوع مسیح کا باغبان ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی باغبان ہے۔ پاسبان بلا شبہ کلیسیوں کے لیے باغبان ہوتے ہیں، چرواہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی باغبان جو ہے وہ آسمانی باپ ہے۔ انگور کا حقیقی درخت خداوند یسوع مسیح ہے، ہمیں بطور ڈالی اس میں پیوست رہنا ہے۔ خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، فضل کے وسائل کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں روز بروز اپنا کام کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے لیے پھل پیدا کریں، پاکیزگی کا پھل، محبت کا پھل، معافی کا پھل، صبر، پرہیزگاری کا پھل جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے پیدا کریں۔ لیکن کیا فائدہ اگر ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ خدا یسوع مسیح انگور کا درخت ہے، ہمارا جو باپ ہے وہ ہمارا باغبان ہے، جس طرح وہ اپنے بیٹے یسوع کا باغبان ہے، میرا اور آپ کا بھی باغبان ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کے لیے پھل پیدا نہیں کرتے تو خدا کی عدالت کا اعلان ہو چکا ہے، جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ پہلی تو بات جو آج کے خیال کے طور پر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو بطور انگور کے حقیقی درخت کے طور پر قبول کرنا ہے، اور دوسری بات ہمیں اس بات سے تسلی اطمینان رکھنی ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کائنات کو خلق کر کے اپنے بیٹے کے ذریعے سے چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ خود ہی چلتی جائے، اب یہ بیٹا یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ خود ہی خداوند میں بڑے ایسے نہیں ہے، وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ آسمانی باپ جو باغبان ہے وہ اپنی محنت کبھی بھی ہم پر ترک نہیں کرتا، وہ جاری رکھتا ہے۔ وہ باغبان سال ہر سال سے ہماری زندگی میں محنت کرتا ہے، وہ اور محنت کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے لیے کیا کریں؟ پھل پیدا کریں۔ اس سال جو میں آج کے پیغام کے ذریعے سے آپ کے سامنے چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح انگور ہے، انگور کا حقیقی درخت ہے۔ ایک تو بطور ڈالی ہم نے اس میں پیوست رہنا ہے، ایک تو ہم نے اس میں بطور ڈالی پیوست رہنا ہے، کیونکہ شعر بھی ہے پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ۔ جو ڈالی درخت میں قائم رہتی ہے وہی
پھل لاتی ہے۔ اگر ہم خداوند میں قائم رہیں گے، اس کی باتیں ہماری زندگی میں قائم رہیں گے، تو ہم اس انگور کے حقیقی درخت کے لیے پھل پیدا کر سکیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یسوع مسیح کے بغیر پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ آج بڑی حیران کن بات ہے، تھوڑی سی غور کیجیے اس بات پر، کیا ڈالی کا بھی کوئی اپنا پھل ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ خوراک کہاں سے لیتا ہے؟ ڈالی درخت سے، ڈالی درخت سے پھل لیتی ہے، اور درخت زمین سے جو ہے وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے پھل پیدا کریں، خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے اظہار ہو، تو یسوع مسیح جو انگور کا حقیقی درخت ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ پیوست رہنے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ تکیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تبھی ہم اس کے لیے پھل پیدا کریں گے، اور اگر ہم پھل پیدا نہیں کرتے تو خدا کا غضب جو ہے وہ ہم پر بھڑک سکتا ہے۔ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم یسوع مسیح کو بطور انگور کے حقیقی درخت کے طور پر قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، اور اس میں پیوست رہ کر زندگی گزاریں، اور روز بروز خداوند آسمانی باپ سے کہیں، خداوند تو اچھا باغبان ہے، میری زندگی میں یہ کمزوری ہے، میری زندگی میں یہ کمیاں ہیں، یہ رکھنے ہیں، آسمانی باپ تو جو اچھا باغبان ہے، تو میری زندگی کے باغ کو بھی سنوار دے، تو میرے خاندان کو نکھار دے، سنوار دے، تاکہ یہ تیرے لیے پھل پیدا کرے۔ خداوند آج کے کلام کے سلسلے سے